ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری شخصیت کو 3 لفظوں میں یوں سمویا جا سکتا ہے: منفرد، مقبول، متنازع۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی سیاسی تاریخ میں ان جیسا کوئی کردار آج تک سامنے نہیں آیا، جنہوں نے سیاست کرنے، الیکشن لڑنے اور حکومت کرنے کے انداز ہی کو بدل ڈالا ہے، اور ان کے قریبی ساتھی بھی نہیں جانتے کہ وہ اگلے لمحے کیا فیصلہ کر بیٹھیں گے۔ ان کے ساتھ ایک دو نہیں، دسیوں ایسے اسکینڈل وابستہ ہیں جن میں سے ہر ایک کسی بھی دوسرے سیاستدان کا کریئر جلا کر راکھ کر دیتا، مگر ٹرمپ ہیں کہ ہر تنازع کے ملبے سے یوں برآمد ہوتے ہیں کہ ان کے سیاسی قد اور انتخابی اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ڈونلڈ جان ٹرمپ کی کہانی نیو یارک کے علاقے کوئنز سے شروع ہوئی، جہاں ان کی پیدائش 14 جون 1946 کو ہوئی۔ ٹرمپ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وارٹن اسکول سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کے جانشین بنے، کیونکہ ان کے بڑے بھائی فریڈ پائلٹ بننے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ فریڈ ٹرمپ 43 سال کی عمر میں شراب نوشی کی لت کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہی وہ وجہ ہے جس نے انہیں پوری زندگی شراب اور سگریٹ سے دور رکھا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے $1 ملین کا چھوٹا سا قرض لے کر ریل اسٹیٹ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 1971 میں اپنے والد کے ریل اسٹیٹ کاروبار کی ذمہ داری سنبھالی اور اسے ٹرمپ آرگنائزیشن کے نام سے نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ان کی قیادت میں یہ کمپنی ہوٹلوں، رہائشی تجارتی عمارتوں اور ریزورٹس کے ساتھ ساتھ کسینوں اور گولف کورسز میں بھی پھیل گئی۔ ٹرمپ ٹاور اور گرینڈ ہائٹ جیسی عمارتیں ان کے کاروباری ذہانت کی عکاسی کرتی ہیں۔ مینہٹن میں ٹرمپ ٹاور نہ صرف ان کا گھر تھا بلکہ ان کی شہرت کا مرکز بھی بن گیا۔ مس یونیورس، مس یو ایس اے اور مس ٹین یو ایس اے جیسے مقابلوں کے آنر رہنے کے ساتھ انہوں نے 2004 میں ایک ٹی وی شو دی اپرینٹس شروع کیا، اور اس کی میزبانی کرتے ہوئے ان کا جملہ "یو آر فائرڈ" بے حد مقبول ہوا، جو ان کی گھر گھر پہچان بھی بنا۔ ٹرمپ امیگریشن کے لاکھ مخالف سہی، ان کی پہلی بیوی ایوانا ٹرمپ کا تعلق جمہوریہ چیک سے ہے۔ ایوانا ایتھلیٹ اور ماڈل تھیں، جن سے ان کے 3 بچے ڈونلڈ جونیئر، ایوانکا اور ایرک ہیں۔ 1990 میں جوڑے نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اداکارہ مارلا میپل سے 1993 میں انہوں نے دوسری شادی کی، جن سے ان کی بیٹی ٹفانی پیدا ہوئی، مگر ان سے 1999 میں علیحدگی اختیار کر لی۔ میلانیا ٹرمپ سے شادی 2005 میں کی، جن سے ان کا بیٹا بیرن ہے۔ 1980 میں ایک انٹرویو میں 34 سالہ ٹرمپ نے سیاست کو خود غرض زندگی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ سب سے زیادہ قابل لوگ کاروباری دنیا کا ہی انتخاب کرتے ہیں، لیکن کاروبار، تعمیرات اور میڈیا میں اپنی شناخت بنانے کے بعد انہوں نے 2015 میں امریکی صدارتی دور میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ اپنی پہلی تقریر میں ہی انہوں نے امریکہ میں آنے والی تبدیلی کی ضرورت اور ملکی ترقی کو بحال کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ میک امریکہ گریٹ اگین یعنی میگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس تک پہنچانے والے ان 4 الفاظ کی بنیاد برسوں پہلے پڑی تھی، لیکن اس وقت شاید ہی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ٹرمپ خود کو امریکہ کے 45ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیتے ہوئے دیکھیں گے۔ 2016 کے صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسی سلوگن کے ساتھ ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی جیتی اور سابق وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن کو شکست دے کر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ ٹرمپ نے امریکہ کا صدر بننے کے بعد اپنے خیالات اور پالیسیاں امریکی عوام تک پہنچانے کے لیے روایتی راستوں کے بجائے ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا، اور ٹویٹر پر ہی اپنے بیانات سے غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ کھلی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کی۔ انہوں نے اپنے دور میں بڑے موسمیاتی اور تجارتی معاہدوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، 7 مسلم اکثریتی ممالک سے سفر پر پابندی عائد کی، سخت امیگریشن قواعد متعارف کرائے، چین کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز کیا، ریکارڈ ٹیکس کٹوتیاں نافذ کیں اور مشرق وسطیٰ کے تعلقات کو نئی شکل دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدلیہ میں اہم تبدیلیاں کی اور سپریم کورٹ میں کئی ججوں کی تقرری کی۔ فوجی بجٹ میں اضافہ، سرحدی سیکیورٹی کو سخت کرنا اور کرمنل جسٹس ریفارمز بھی ان کی پالیسیز میں شامل رہے۔ ان کی خارجہ پالیسی میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنا اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کرنا شامل تھا، جس سے امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات میں ایک نیا باب رقم ہوا۔ 2021 انتخابات میں ایک بار پھر ٹرمپ صدر بننے کی دوڑ میں شامل ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 91 الزامات کے ساتھ دوسری صدارتی انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ 2019 میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے سیاسی حریف صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر کے خلاف تحقیقات کرائیں، جو کہ یوکرین میں قائم قدرتی گیس کمپنی بیریسما ہولڈنگز کے بورڈ ممبر رہے تھے۔
ان کے خلاف اس بات کی بھی تحقیقات ہوئیں کہ ان کی انتخابی مہم میں روس نے کردار ادا کیا، تاہم باضابطہ الزام عائد نہ کیا گیا۔ ٹرمپ کو کئی دیگر مقدمات کا بھی سامنا ہے، انہی میں فحش فلموں کی اداکارہ سٹارمی ڈینیال سے تعلق چھپانے کے لیے خاتون کو مبینہ طور پر 2006 میں دی گئی رقم کے معاملے پر کاروباری جعلسازی کے 34 الزامات بھی ہیں، جن کے سبب ٹرمپ پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ٹرمپ کو لکھاری جان کیرل کی جانب سے لگائے جنسی تشدد کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس خاتون کو $88 ملین دیں، تاہم ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل کر رکھی ہے۔ 6 جنوری 2021 کو ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن ڈی سی میں سیو امریکہ ریلی میں شرکت کی۔ ان کے حامی کیپٹل ہل پر حملہ آور ہو گئے اور اس تشدد کے نتیجے میں 5 افراد کی موت ہوئی اور کیپٹل کمپلیکس کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اس حملے کے بعد انہیں ایک بار پھر مواخذے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ امریکی تاریخ کے واحد صدر بن گئے جن کا 2 مرتبہ مواخذہ ہوا۔ لیکن یہ سب مشکلات انہیں پیچھے نہ ہٹا سکیں اور 2024 میں ایک بار پھر ٹرمپ امریکہ میں ایک بڑی سیاسی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آئے اور موجودہ صدر بائیڈن کو پہلے مباحثے میں ہی ان سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد جو بائیڈن نے 2024 کے صدارتی انتخابات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور اب ٹرمپ کا مقابلہ نائب صدر کمالا ہیرس سے ہے۔ 13 جولائی کو ان پر پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں ریلی کے دوران 20 برس کے سفید فام نے قاتلانہ حملہ کیا۔ تھامس میتھیو کروکس کی چلائی گئی مبینہ 8 گولیوں میں سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے دائیں کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی، وہ بال بال بچے۔ ملزم کو موقع پر ہی مار ڈالا گیا، مگر یہ ناکام قاتلانہ حملہ ان کے لیے ہمدردیوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بنا۔ ڈیموکریٹس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ حملہ اس گن کلچر کا نتیجہ تھا جس کے ڈونلڈ ٹرمپ حامی ہیں، مگر زخمی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حامیوں کو معنی خیز انداز میں یہ منوانے میں کامیاب رہے کہ ان لوگوں کا نشانہ عوام ہے، ٹرمپ تو محض راستے کی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ایک اہم موقع تھی جس میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات، خطے کی سلامتی اور اقتصادی تعاون پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات 2019 میں واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی۔ یہ ملاقات ان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ تھی جو افغان تنازع کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ ٹرمپ کے دور صدارت میں ایسا تاثر بھی گیا کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو ہینڈسم اور بوس کہہ کر بھی مخاطب کیا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جہاں ٹرمپ کو شکست ہوئی، وہاں پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی ان گزشتہ سالوں میں بہت تبدیل ہو گئی۔ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا اور اس وقت وہ گزشتہ 1.5 سال سے جیل میں قید ہیں۔ پی ڈی آئی سپورٹرز کو امید ہے کہ بائیڈن کے جانے اور ٹرمپ کے آنے کے بعد حالات میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ انہیں امید ہے کہ اگر ان انتخابات میں ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جیت بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے لیے بھی کچھ آسانیاں لا سکتی ہے۔